السلام علیکم ورحمۃ اللہ والوں، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی مقدس ہے اور مبارک ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی اور اس کا ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، اپنی کمر کس لیتے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ فرماتے یہ آخری عشرہ ہے، اٹھ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برس رہی ہیں۔ ایسے وقت میں سوتے رہنا محرومی کی بات ہے، اس لیے جاگ کر اللہ کی ان رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لو۔ اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں عبادت کر لو گے تو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خیر کے معنی ہوتے ہیں بہت بہتر۔ یہ رات 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جس کا حساب ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ کی حکمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت اگر ویسے ہی دے دی جاتی تو ناقدری ہوتی، اس لیے فرمایا کہ اس نعمت کے حصول کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھاؤ۔ وہ یہ کہ ہم تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ شب قدر کون سی رات میں ہے، البتہ اتنا بتا دیتے ہیں کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 میں کسی ایک رات میں یہ شب قدر آتی ہے۔ اگر شب قدر کو پانا ہے اور اس کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو پھر ان 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان 5 راتوں میں جاگ لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ شب قدر کی راتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائیں کہ تنہائی میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر عبادتیں کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں کریں۔ اور اس رات میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ انسان لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ نوافل پڑھے۔ ان نوافل میں لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، رکوع اور سجدے میں مسنون دعائیں پڑھے، تسبیحات پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کی تسبیح کرے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیحات زبان پر جاری رہیں اور زبان کو اللہ کے ذکر سے پوری رات تر رکھیں۔ اور اس رات میں بہت زیادہ دعائیں مانگیں، جو بھی حاجتیں ہیں وہ اللہ سے مانگیں، دنیا کی حاجت بھی مانگیں تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا قرض عطا کر دے، یہ دنیا کی حاجت ہے، مگر اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ یا مثلا آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دے دے، حلال روزگار دے دے، یہ دنیا کی حاجت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھا ہے۔ مثلا جو نمازیں فرض ہیں ان کے بارے میں تو یہ تاکید ہے کہ مسجد میں جا کر سب کے ساتھ جماعت سے ادا کرو، لیکن نفلی نمازوں کے لیے تاکید یہ ہے کہ ان کو گھر میں ادا کرو، تنہائی میں پڑھو، اجتماع سے پرہیز کرو۔ اسی وجہ سے نفلیوں کی جماعت جائز ہی نہیں۔ بہرحال جب شریعت کی طرف آؤ تو پھر شریعت کے احکام کا لحاظ کرو، یہ نہ ہو کہ دین پر عمل کرنے کے جوش میں آ کر شریعت کے احکام کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ہمیں عبادت کی توفیق دے دے تو ہمارے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ ان راتوں میں اپنے دنیا کے مقاصد، دین کے مقاصد، معاشیت کے مقاصد، ملک اور ملت اور قوم کے مقاصد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اگر اسی طرح ہم نے یہ راتیں گزار لیں تو پھر انشاءاللہ یہ رمضان بھی مبارک، یہ راتیں بھی مبارک، اس کی دعائیں بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کا ایک ایک لمحہ صحیح مصرف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے جتنے بھی دن باقی ہیں ان میں سے ان بات کی کوشش کر لیں کہ سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، یعنی ان میں کوئی گناہ نہ ہو، آنکھ کا گناہ نہ ہو، کان کا نہ ہو، زبان کا گناہ نہ ہو، نہ ہاتھ پاؤں کا کوئی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ اگر اس طرح سلامتی کے ساتھ رمضان گزار دیا جائے تو انشاءاللہ باقی سال بھر بھی سلامتی اور خیر کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔